على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اچھا جی، اچھی چیزیں پڑھ رہے ہو. اچھا، والقماری میں رک گئے ہیں. وشعبدہ، ٹھیک ہے جی. وشعبدتی، شعبدہ بازی. شعبدہ کیا ہے جی؟ شعبدہ کی تعریف وہی الافعال العجیبۃ المترتبۃ علی سرعۃ الید بالحرکۃ. شعبدہ ہمارے ملک میں یہ بھی مسائل، شعبدہ بازی بھی زیادہ ہے نا جی. اگر شعبدہ بازی کیا ہے؟ شعبدہ کیا ہے؟ وہ افعال، اعمال مکلف. جی کہ نیزہ ادھر سے ڈالتا ہے، سریا ادھر سے نکالتا ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور سریا کیسا؟ آگ منہ میں ڈالتا ہے، جلتا نہیں ہے. شیشہ کھاتا ہے، پتھر کھاتا ہے. انسان ہے، ہم نے دیکھا جب ابھی تو ہم تو جاتے تھے صدر وغیرہ، یہ چیزیں وہاں ابھی میرے خیال میں یہ چیزیں کم میلہ میں ہوتا ہے، میلہ جام لگتا ہے. ادھر تو بغیر میلے کے بیٹھتے تھے ایمپریس مارکیٹ میں. ہمارے گاؤں میں انسان حیران. پھر جلدی سمجھ جاؤ گے. اچھا جی، وہی شعبدہ کیا ہے جی؟ الافعال العجیب، افعال عجیب. سریے کو نگل لیتے ہیں، پتنی پتھر کھاتے ہیں، منہ انگارے، جلتا نہیں ہے، منہ جلتا، زبان جلتی. المترتب، اب یہ حقیقت ہے نہیں جی. المترتبۃ، وہ افعال عجیبہ مترتب ہیں، اس کا سرچشمہ ہاتھ کا ہنر ہے نا جی. علی سرعۃ الید. میں پہلی مرتبہ پنڈی آیا یہ آغا شیخ ایوب صابری کے ساتھ. ادھر راجہ بازار میں انگور دیکھا نا جی، بہترین انگور تھا. ہمارے خدا یہ استعداد صحیح جگہ میں. ہم لوگ بہت با استعداد لوگ کے پتہ ہے، بر صغیر والے استعداد بہت زیادہ ہے. انگور دیکھا تو ہم دونوں انگور لیا. ادھر ہوٹل میں آ کے دیکھا تو انگور بالکل سارا خراب انگور. اب ہر سامنے تولا ہم سامنے دو دیہاتی، ہر سامنے تولا ہے. ادھر جا کے یہ ہاتھ کی صفائی، ہاتھ کی صفائی. 2 منٹ کے اندر انسان کو کیا دیتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. یہ شعبدہ بازی ابھی تک مجھے یاد ہے. وہ 1984 ہے، 85 ہے، 86، وہ ابھی تک مجھے یاد ہے. وہی الافعال العجیب. آغا شعبدہ کیا ہے؟ وہ عجیب و غریب، تحیر آور افعال، تعجب آور افعال. آغا یہ واقعیت ہے نہیں جی. المترتبۃ علی سرعۃ الید، ان کا سرچشمہ کیا ہے؟ باغیون سرعت ید، ہاتھوں کی حرکت. میں نے وہ اچھا لفظ استعمال کیا ہے. یہ ہاتھ کا ہنر ہے نا جی، ہاتھ کا وہ ہنر ہے. وہ دوسرا بیچارہ وہ جو دیہات سے آیا، منہ کھول کے کر کے دیکھتا، اچھا یہ دیہاتی لوگ سادہ ہوتے ہیں نا جی. دیہاتی بیچارے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، شہر میں آیا ہے تو حیران و پریشان تو ہونا ہے. اچھا جی، اللہ اکبر. ہمارے ایک چاچا یہاں چوکیدار ہوتا تھا، بڑا مومن سمجھی. نماز شب پڑھتا تھا جب ہم پڑھتے تھے. اچھا جی، نماز جمعے گر جاتا تھا. یہ گرو مندر کہاں نماز کے نریمان دین خان نے نماز کے لیے کیا ہوگا. ادھر گرو مندر میں اترا ہے تو پیٹ میں تھوڑا بندے خدا کا پیٹ خراب رہتا تھا. تو ایک بابا وہاں چادر بچھا کے لوگوں کے علاج کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ہمارا علاقے کا تھا، گلتری کا تھا. حاجی رضا پاڑگنج میں اس کا بیٹا بھی ہے، خود مرحوم ہو گیا. تو اس نے کہا بھائی وہ میرے پیٹ میں مسئلہ ہے، حکیم بن کے بیٹھا ہے نا جی ادھر جڑی بوٹی. خلاصہ چاچا یہ گڑی مڑی اتارو. اس زمانے میں گڑی ہوتی تھی سکو 5 کی، بہت بہترین. اچھا جب آنگیں بند کرو. دیہاتی آواز. اور جب تک میں نہ کہوں آگے کھولنا نہیں ہے. یہ بیچارہ بیٹا خود آگ سناتے تھے ادھر،
آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا، حیران ہو گیا بھائی کوئی کھول کے دیکھا تو نہ بابا ہے نہ بابا کی چادر نہ گھڑی ہے، خدا حافظ۔ گالیاں ہماری خلا زمان میں گالیاں دے رہا تھا کہ چچا گالی دینے کے چاہتے خدا حافظ۔ اب دیکھو حسن علی، آپ ریل میں چلتے ہو نا جی، اس لیے بولتا ہوں تاکہ سمجھ کے چلے جاؤ، انسان سمجھ، زمین بھی چل رہی ہے، ریل میں دیکھو تو صحیح، جب ریل تیز تو انسان سمجھ زمین کہاں حرکت کرتی ہے میرے بھائی؟ یہ آنکھوں کا اجتماع۔ فیلتبس، اس شعبدہ باز انسان کا کام اجتوا ہوتا ہے علی الحس، حواس خمسہ میں سے دیکھنے والے کام کرتا ہے تو آنکھیں اجتوا کرتی ہیں، بقیہ حواس سے مربوط کاموں کو انجام دیتا ہے تو بقیہ حواس کیا کرتے ہیں؟ اجتوا کرتے ہیں۔ قضا عرفہا المصنف، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شعبدہ کی تعریف ایسے ہی کی ہے جیسے ہم نے بیان فرمایا۔ اچھا ختم ہو گیا، بس موضوع سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ وتعلیمها، فرمایا شعبدہ حرام ہے اور اس کی تعلیم بھی حرام ہے، شعبدہ سکھانا بھی کیا ہے جی؟ ہاں حرام ہے۔ کغیرہا، اگر غیر شعبدہ کل پڑھ لیا نا جی، جادو کا مسئلہ کہاں، اور ان چیزوں کو سیکھنا بھی حرام ہے اور سیکھنا بھی حرام ہے، سکھانا بھی حرام ہے۔ کغیر غیر من العلوم، جو کہ نقصان دہ علوم ہے نا جی، والصنائع المحرمۃ، دونوں کے لیے قید ہے، من العلوم المحرمۃ، علم سحر ہے، اچھا جی علم کہانت ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ والقمار، اس کو ایک دفعہ پڑھا، قمار خود کو نہیں پڑھا میرے خیال میں، آلات کو پڑھا، قمار کا ایک دفعہ تذکرہ ہوا، آلات قمار، خود قمار۔ وکل قماری، اگر قمار کیا ہے میں نے یاد رکھو، ہاں قمار ہر اس کھیل کا نام ہے جس میں آئین ایرانی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، برد و باخت ہو، میں نے پہلے بھی بولا ہے۔ برد و باخت کیا مطلب جی؟ جیتنا اور ہارنا، کیا مطلب؟ یعنی اگر ہارنے والا کیا دیتا ہے؟ پیسے دیتا ہے، یا مثلا کوئی کپڑا دیتا ہے، یا کوئی گندم دیتا ہے، یا کوئی ہے حیوان، جیتنے والے کو دینا پڑتا ہے جی۔ یہ کیا ہے؟ وہ قمار، چاہے وہ فٹ بال میں بھی ہو سکتا ہے، ہاکی میں بھی ہو سکتا ہے، کرکٹ میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہر کھیل میں ہو سکتا ہے۔ اگر قمار کھیلنا، جوا کھیلنا، بالآلات المعدۃ لہ، عجیب و غریب چیزیں زندگی میں دیکھا ہے قاسم وغیرہ، لہو و لعب کے لیے وسائل بہت فراہم ہے معاشرے میں، اچھے کاموں کے لیے وسائل کی کہاں کمی ہے۔ میں دبئی ایئرپورٹ میں پہنچا، حسن علی، لا الہ الا اللہ، زندگی میں جب تک زندہ ہوں نہیں بھولوں گا، پتہ ہے بھول نہیں جاؤں گا۔ وہ ایئرپورٹ پہ اترا تو میں اکیلا تھا، کوئی ساتھی بھی نہیں تھا، حی علی الصلاۃ، اذان آ گئی، میں نے کہا یہاں مشہد جانے سے پہلے نماز پڑھ کے جاتا ہوں۔ واش روم گیا تو یقین کرو، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والوں کے لیے دنیا، کھڑا لوگوں کے سامنے، ان کے لیے دنیا کا ٹیشو نہیں رکھا ہے تو پتہ نہیں سب کچھ ہے۔ میں ادھر گیا، بڑا ایئرپورٹ ہے نا یار، تو مجھے کوئی واش روم، اسلامی واش روم نہیں ملا۔ یا امام حسین، آخر میں بیچارہ پوچھا مار رہا تھا، تو شکل سے میں سمجھ گئی یہ انڈیا کا ہے یا بنگالی، ہمارا ہی ہے بیچارہ، مظلوم کام کرنے والا نا آگا۔ اس کو بولا بھیا وہ اسلامی والا واش روم، جی وہ آخر میں جاؤ تو ایک ملے گا، ایک تھا پتہ ہے، وہ بھی ہمارے وہ ریل والے واش روم نہیں ہوتے۔ یہ اسلام کے ساتھ عداوت، یہ مسلمان بن کے بیٹھے ہیں، آگا یہ خلیجی، ان سب کو پھانسی چڑھانا چاہیے، پتہ ہے، لا کے پیش کرو، خدا جاؤ دفاع ہو گئے تو جہنم میں جاؤ۔ اتنا بڑا ایئرپورٹ، نمازی لوگ وہ کھڑے پیشاب کیسے کریں گے؟
بڑی مشکل سے وہ واش روم مل گیا، اس بیچارے نے دکھایا، وہاں سے نکل کے لعنت بیچتے ہوئے لعنت بیچتے ہوئے آ کے نماز پڑھ کے مشہد پہنچ گیا۔ ہاں یہ دنیا ایسی ہے، اللہ و لعب کے لیے دنیا کے وسائل ہیں، ان کا لشکر بھی قوی ہے، تیار ہے جی، تیار۔ نماز کے لیے وہ دریا بچھانا ہے، کوئی نہیں ملے گا نماز کے لیے، اس گرمی میں کون بچھائے گا؟ اللہ و لعب کے لیے ہزاروں تیار ہے۔ اچھا، والقمار جوا کھیلنا بالآلات، کن نردی، وہ اس دن پڑھ کر آ گئے، نرد وہ جو مخصوص ایک تختہ ہوتا ہے، اس میں کیا رکھتے ہیں، وہ گٹھیاں رکھ کے کھیلتے ہیں، شطرنج وغیرہ۔ وہ المعدتی، وہ آلات اوزار بنایا گیا ہے، لہو قمار کے لیے، حتی اللہ عجیب ہے۔ اگر قمار کوئی خاص کھیل ہے جو پتہ کھیلتے ہیں ہمارے ملک میں، نہیں بابا، قمار ہے حتی اللعب بالخاتمی، انگوٹھیاں ہے نا، انگوٹھی سے کھیلنا بھی کیا ہے جی، قمار ہے۔ میں نے عرض کیا بشرطی اس کے اندر کیا ہو، ہار اور جیت کا مسئلہ ہو، بولا کھیلنے میں کوئی حرج، یا تو ہمارے دیہاتی لوگ کھیلتے ہیں حسن علی، والجوز، اخروٹ کھیلتے ہیں، ہارنے والا کیا دیتا ہے، پیسے دیتے، یا وہیں اخروٹ لے کے جاتے ہیں، اور انڈے عید ہمارا بلدستان اتنے علماء ہونے کے باوجود انڈے لال کرتے ہیں، پیلا کرتے ہیں، پھر لڑاتے ہیں، جس کا انڈا توڑتا ہے دوسرے انڈے کو وہ جیت گیا جی، وہ انڈا لے کے جاتا ہے، آپ کے 15-20 انڈے لے کے گیا ہوگا، آپ ایک مارا تو ٹوٹ گیا، دوسرا مارا اس کا ٹوٹتا ہی نہیں، بعض لوگ پتہ نہیں دکھاتے، نہیں یوں کر کے رکھتے، مارو یار انڈا ٹوٹ رہا ہے، اس کا ٹوٹتا ہی نہیں ہے، بعد میں دیکھو تو انسان عجیب ہے نا، انسان عجیب و غریب۔ بالخاتمی، انگوٹھی سے کھیلتے ہیں، والجوز، اخروٹ سے کھیلتے ہیں، والبیج، انڈو سے کھیلتے ہیں، یہ بیج کا مسئلہ خدا کو بلا کر ہمارا بلدستان میں ہے مصیبت، ولا یملک، ختم ہو گیا۔ اب دیکھو ادھر سے سمجھ جاؤ گے حسن علی شیر ثانی نے اول نے تو کچھ بھی نہیں فرمایا، آغا وہ جو پیسے لیتا ہے جیتنے والا ہارنے والے سے قمار میں، اس کا مالک بنتا ہے؟ نہیں بنتا ہے، خود قمار حرام، اس کے مقابلے میں جو ادھر سکردو میں پیدا ہو گیا تھا، شکل ہی واقع لا الہ الا اللہ، پتہ ہے یہ برے کام کرنے والوں کا شکل ہی مسخ ہوتا ہے۔ میں منصوری میں پڑھتا تھا، ہمارے بلدستان میں آغا یہ چیزیں نہیں تھی نا، یہ کہاں جہنم سے سیکھ کے آیا تھا، لاٹری لوگوں کو لوٹتا تھا سکردو بازار میں، آخر میں شیخ جعفری کو پتہ چل کے تو سارا بساط کو جم کر کے اٹھا کے لاٹری آغا بیچارے ڈالتے تھے، ہار جاتے تھے، ایک عجیب و غریب ایک کھیل شروع کیا تھا، لوگوں سے ہزاروں رو شکل ہی لا الہ الا، ابھی تک میرے ذہن میں اس کی تصویر، نیا بازار میں بوٹو بازار میں سے ہاں یہ تو جانتا ہے نا، شیراز تو نہیں گیا ہوگا، گیا ہے، ہاں وہ چھوٹا سا ایک بازار، نیا بازار سے ادھر آتے ہو، وہ ایک لاٹری جی، ادھر آ کے دیکھا، اچھا یہ کام تو یہاں مرکز یہ ہے، مرکز ادھر آ کے دیکھا، کراچی میں آ کے دیکھا، خوف ولا یملک، یہ مہم ہے نا حسن علی وغیرہ، مالک نہیں بنتا ہے صاحب قمار، جیتنے والا ماں اس مال کا جو کہ یترتب، مرتب ہوتا ہے، مرتب ہوتا ہے قمار پر، وہ کہ من الکسب بھی بندے خدا قمار کھیل کے کماتا ہے، وہ پیسوں کا مالک نہیں، خود عمل حرام اور پیسے جو اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِنْ وَقَعَ مِنْ غَيْرِ آغا بچے نے جوا کھیلا، 5,000 روپیہ لیا بابا سے، ڈیڈی مامی والا جہاں زیادہ ہے نا جی، پیسے والا ڈیڈی ہم ان بیچاروں کو تو پیسے نہیں ملتے ہیں، بیچاروں کو غریب خاندان کے لوگ بچے ہیں، ڈیڈی ممی والے کیا لیتے ہیں، ہزاروں پیسے لیتے ہیں نا ماں باپ سے، جا کے جوا کھیلا، ہار گیا تو 10,000 روپیہ دینے پڑے، ادھر آ کر کے ممی سے کہتا ہے ممی وہ پیسے چلے گئے، خدا حافظ۔ اگر وہ صاحب کہاں قمار کھیلنے والے میں ایمان ہے، اگر ایماندار ہے تو واپس کرنا واجب،
پیسے کیا کرو، ماں باپ کو لے جا کے وہاں کہاں کرتے ہیں جوا کھیلنے والے، جیب میں ڈال دیا خدا حافظ. ہاں. وَإِنْ وَقَعَ الْقِمَارُ، اگر قمار واقع ہو گیا من غیر المکلف، نابالغ بچے سے، اور وہ ہار گیا اور اس نے مال دیا، تو فیجب رده علی مالک. اگر کسی دن اگر صاحب قمار کھیلنے والے نے توبہ کر لیا، اگر وہ واپس کرنا چاہتا ہے مال کو، تو اس مال کو پلٹاؤ جی علی مالک ہی، اس مال کے مالک تک پہنچا. اور مالک کون ہے؟ والدین ہیں نا جی، ولی. وَلَوْ قَبَضَهُ، اگر قبضہ کیا ہے تو دے دو جی، واپس لے جا کے مالک کو دے دو. اچھا جی. وَلَوْ قَبَضَهُ غَيْرُ ٹھیک، کھیلنے والے دونوں نابالغ ہیں. شاباش. وَلَوْ قَبَضَهُ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ کا ترجمہ کرو. اگر یہ دونوں نابالغ ہیں، دونوں نے جوا کھیلا ہے، ایک ہار گیا ایک جیت گیا، پیسے دینا پڑا. آغا صاحب، آغا یہ غیر مکلف نابالغ، تم نے پیسے لیا ہے جوئے کے، جی یہ کہ واپس کرو جی، واپس اس بچے کے والدین کو واپس کرو. وَلَوْ قَبَضَهُ، اس مال قمار کو قبضے میں لیا ہے، غیر مکلف نہیں، یہ دونوں کیا ہے آغیون نابالغ ہے، جوا کھیلتے ہیں. شاباش. تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ یردہ الولی، اس مکلف نابالغ قابض مال، کیا بولتے ہیں، نابالغ قابض مال کے ولی پر واجب ہے. مال کو کیا کرے جی؟ 10,000 روپے لے کر آیا ہے بیٹا گھر میں، جی یہ کہاں سے لے کر آیا؟ جی بابا میں قمار جیت گیا. کس سے جیتا؟ زید سے. فوراً لے جا، زید کے والدین کے حوالے کرو جی. اگر یہ اس صورت میں ہوتا حسن علی، مالک تک پہنچانا واجب ہے ولی سبی پر. جس سبی کا ہاتھ میں مال ہے، کیا ہے؟ قمار ہے. وَلَوْ جَهِلَ مَالِكَهُ، اگر ولی بیچارہ سر پیٹتا ہے، مومن ہے، اے خدا مال قمار ہمارے گھر میں آ گیا، روتا ہے والد، بدبخت ملعون، تم قمار کا مال لے کر آیا ہے. وہ ادھر سے مالک بھی معلوم نہیں ہے، اب کس کا لے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بچے کھیل کے چلا گیا. اب اتنے بڑے شہروں میں کیا پتہ چلتا ہے کون کہاں رہتا ہے، کون کہاں رہتا ہے. وَلَوْ جَهِلَ، اگر ولی کو معلوم نہیں ہے مالک ہو، اس مال کا مالک، تو کیا کرنا پڑے گا؟ تصدق بِهِ عَنْهُ، یہ جناب ولی بیچارہ جس کا بیٹا مال لے کر آیا ہے گھر میں، صدقہ دے دے گا. مالک یہ کیا یہ ولی صدقہ دے دے گا بھی، اس مال کو عنہ مالک کی جانب سے صدقہ دے دے گا. اچھا 2، وَلَوْ انْحَصَرَ الْمَالِكُ فِي مَحْصُورِينَ، اگر پتہ چلا بیچارہ باپ کو کہ یہ مال چند بندوں کا ہے، 10-15 بندوں کا مال لیا ہے میرے بدبخت بیٹے نے قمار کھیل کے، تو وجب التخلص منہ، ان کے ساتھ بات چیت کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کو نجات دینا پڑے گا. ان کو راضی کرنا، سکے پیسہ ہے، آپ آپس میں کیا کرے تک، مجھے نہیں پتا آپ سے کتنا لیا ہے، آپ سے ہمارا بیٹا 10,000 روپے لے کر آیا ہے گھر میں قمار کا، کہیں صحیح سے، اب مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کس کا یہ پورا دیا ہے، کچھ کھایا ہے، مجھے کیا معلوم، یہ تو مجھے لا کر کے دے دیا. کسی نے کسی طریقے سے کیا کہ مالکین کو راضی کرو. وجب علی الولی، اس صورت میں واجب ہے ولی بیچارہ بدبخت پر ردہ، اس مال کو رد کر دو جی، علی مالکی، کیا وجب التخلص، آگا ولی پر واجب ہے نجات حاصل کرے، اپنا آپ کو نجات دے دے منہم مالکین سے. ولو بصلح، اگرچہ بیٹھ کے کیا کرے، مصالحہ. مثلا یہ 10,000 روپیہ لے کر آیا مالکین کے پاس، وہ کہتا اب یہ تو 20,000 روپے لے کے گیا آپ کا بچہ، وہ بچے نے 20,000 اڑا یا 10,000 اڑا دیا، تو 10,000 کے بارے میں کیا کرنا پڑے گا؟ مصالحہ کرنا پڑے گا نا. یہ ہمارا حسن علی، ہمارا ملک کی بیماریاں ہیں زیادہ. کسی نے صحیح بولا ہے، پانی میں دودھ ملاتے ہیں یا دودھ میں ہمارا ملک، لا الہ الا اللہ، ہمارا ملک. اچھا جی، ملاوٹ
حتیٰ وہ تربوز نہیں آتا ہے لال لال، اس میں بھی ٹیکا سنا ہے لگاتے ہیں۔ ایک دن میں نے ہمارے محلے میں ایک دکاندار ہے بیچارہ، اب تو واقف بھی ہو گیا، میں نے مذاق میں کہا اس کو ٹیکا تو نہیں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا بہت زیادہ لال ہے کہیں ٹیکا۔ پچھلے ماہ رمضان میں تربوز لینے گیا، کہا نہیں محمد سائیں ایسی بات نہیں ہے، ملاوٹ ہے جی زندہ باد۔ والغش، غش ملاوٹ، بکسر الغین جی، اچھے چاول کے ساتھ خراب چاول ملاتے ہیں، اچھے گندم کے ساتھ خراب گندم ملاتے ہیں، اچھا دودھ کے ساتھ پانی ملاتے ہیں۔ دیسی ہمارے بلوچستان میں بھی شروع ہو گیا، سنا ہے اللہ خراب ہو گئے، اچھے لوگ تھے پتہ ہے۔ ابھی سنا ہے وہ ادھر بھی، یہ بدبختی شہروں کو دیکھنے کے بعد سیکھتے ہیں نا جی، مصیبت یہ ہے۔ ابھی سنا ہے آلو، ہمارے ہاں دیسی گھی نکلتا ہے نا، وہ آلو کو پکایا، اس کا بوریدہ مکس کر کے مکھن بھی، اب کیا پتہ ہے بھائی، مکھن رکھا ہوا نا دیسی، ایسا کر کے رکھتے ہیں، وہ کاٹ کے تول کے دے، تو آدھا کیا نکلتا ہے، سنا ہے آلو نکلتا ہے۔ کچھ لوگ کو ڈالڈا نہیں ہے، ڈالڈا باسمتی، وہ دیسی گھی کے ساتھ مکس۔ ہاں، اور ایک تمہیں واقعات سنو، میں کوئٹہ سے آ رہا تھا، ایران سے، ہمارے شیخ صاحب کو وہ چیری پسند، میں نے کوئٹہ میں دیکھا تو بہترین چیری ہے، میں نے کہا یار گھر تو جانا ہے کراچی، بہتر ایک پیٹی لے کے جاتا ہوں، لا الہ الا اللہ قسم، اوپر دیکھا تو بہترین پیٹی، تھوڑا سا ہاتھ لگا کے دیکھا، یار بہترین چیری ہے۔ میں نے کہا نیچے، اتنا میں ہوشیار تھا بھائی، نیچے تک ایسا ہے، بولا ہاں سائیں، جی وہ ایسا ہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اب کون غلطی کرے دوبارہ اس کو اندر ڈالے، نہیں ہوتا ہے نا۔ خلاصہ میں لے کے آیا گھر، دستگیر نکالا تو 2-3 کلو ٹھیک، باقی خدا کچرا، پیسہ گیا نا جی، خدا۔ ہاں غش، ہاں چھوٹو، یہ ہے ہمارا ملک۔ والغش بکسر الغین، البتہ ملاوٹ اس صورت میں حرام ہے حسن علی، الخفی، مجھ جیسا سادہ انسان سمجھتا نہیں۔ ہاں اگر غش ملاوٹ واضح ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہوا یہ مکس ہے، اب نہ لے لینا جی، اس میں کیوں پتہ ہے وجہ حرام نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، آغا صاحب آپ کو خدا نے آنکھیں دی ہے، خدا نے آپ کو شعور دیا ہے، دیکھو نا جی، آغا صاحب بولے ملاوٹ ہے سائیں ہم نہیں لیں گے آپ سے، خدا حافظ۔ اما مخفی ہو تو پتہ نہیں چلتا، انسان سمجھتا ہے اچھا مال ہے، بعد میں ردی مال ہے جی۔ الخفی، غش خفی حرام ہے، اور وہی بالکل اس کا مطلب عربوں میں بھی ہوتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے حسن علی کا شوب اللبن بالماء، اور دودھ کو ملاتے ہیں پانی کے ساتھ، جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ وضع الحریر، شاباش، حریر کا جو دھاگا ہوتا ہے حسن علی، اس کو رکھتے ہیں پھر برود، ٹھنڈی جگہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تول کے بیچتے ہیں، پتہ ہے حریر کا جو دھاگا ہوتا ہے وہ ٹھنڈی جگہ میں رطوبت پکڑتا ہے حسن علی، اس کے نتیجے میں وزن میں اضافہ، ممکن ہے 1 کلو کی جگہ میں 2 کلو ہو جائے، 2 کلو کے پیسے، 1 کلو حریر ہو گیا، 1 کلو دوسرا غلط ہو گیا، 1 کلو غلط پیسے لیا۔ ابھی وہ رحمانی سنا رہتے، وہ ہمارا اندرون سندھ میں گوشت کو اتنا پانی میں رکھتے ہیں، لا الہ، میں حیران ہو گیا، اتنا پانی میں رکھتے، یہ وزن، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ کہہ رہے تھے آغا بلاسی میں دیسی انڈا لے کر آیا گھر میں، لا اللہ، ان کی وائف نے کہا یہ تو دیسی نہیں ہے، دیسی ہے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو چائے میں ڈالا ہے کلر، ابالا ہے، پتہ ہے قہوہ، اس نے رنگ پکڑ لیا، اس نے سمجھا ہے کیا دیسی رنگ الگ ہوتا ہے نا، دیسی انگور کا کلر، ہاں کیا نہیں کرتے آگا انسان، لا الہ الا اللہ۔
یہ مثالیں اچھی ہیں ہاں ذہن روشن کرنے کے لیے. اچھا وَكَوَزْعِ الْحَرِيرِ جی حریر کا جو دھاگا ہے اس کو رکھتے ہیں فی البرود ٹھنڈی جگہ میں رکھتے ہیں تاکہ وہ رطوبت پکڑے اس کے نتیجے میں وزن میں کیا ہو جائے اضافہ کیونکہ تول کے بیچتے ہیں نا غیو. کیوں رکھتے ہیں حریر کو برودہ ٹھنڈی جگہ میں رطوبت والی جگہ میں لیکتسب ثقلا شاباش انسان شیطان ہے نا آغا یہ ثقیل ہو جائے وزنی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں قیمت زیادہ ملے گا ختم ہو. وَيَكْرَهُ الْغَشُّ مکروہ ہے ملانا بما ان چیزوں کے ساتھ لا یخفا اگر ہر انسان سمجھ جاتا ہے اس میں کیا ہے ملاوٹ ہے. اس کے لیے مثال دے دو جی کمزج الحنطۃ بالتراب اگر یہاں مٹی اور گندم مکس ہے انسان فوراً سمجھ جاتا بھائی سائیں جی اس میں مٹی ہے تو سائیں نہیں لے لو یہ بات بالکل بجا ہے پتہ ہے بجا ہے آپ خود دیکھ رہے ہو نہیں لے لو بات ختم ہو. اچھا جی کمزج الحنطۃ بالتراب وہ ہماری مثال آ گئی حسن کیا کہتے ہیں حسن علی وَكَمَزْجِ جَيِّدِهَا اچھی گندم کو مرغوب گندم کو ملاتا ہے بِرَدِيِّهَا 3 درجے 4 درجے کی گندم کے ساتھ ملاتا ہے. اور مثالیں دیتے جاؤ نا وہ دیسی گھی والا بھول نہیں جاؤ ہمارے بلوچستان والوں کو. چھوٹو وَتَدْلِيسِ الْمَاشِطَةِ ایک خاتون گنجی ہے شاباش مثال ہے ہاں شیراز اسی میں منحصر نہیں ہے قانون کلی ہے دھوکہ دینا دی ہے. ایک خاتون ہے گنجی ہے کچھ آغیون کے ساتھ ہوا ہے یہ تم بھی دھوکے میں نہیں آنا. اچھا جی یہ خاتون گئی جی وہ بیوٹی پارلر بولتے ہیں کیا بلا بولتے ہیں جہاں عورتوں کو سجا مجا کر میک اپ کر وہ بناوٹی بال لگایا خاتون نے اور ہمارے چھوٹو کے ساتھ کیا ہو گیا منگنی ہو گئی جی اس کی ان کی منگیتر بن گئی. اچھا شادی ہو گئی شادی کے دن پتہ چلیے تو گنجی ہے گنجی ہے. دان نہیں تھے حسن علی دان چوہے والا دان لگوایا بناوٹی دان میں ہمارے چھوٹو کو پتہ چلا بھائی یہ تم نے مجھے کیا دیا ہے دو ایک عالم دین ہے بتاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہمارا بلوچستان کا ہے اس نے عورت کو دو اس نے شیراز جوانی کی تصویر دی ہے بہترین تصویر دی ہے. وہ ایرانی عورت شادی ہو گئی ہے شادی ہونے کے بعد دیکھا تو یہ اور کوئی ہے وہ تصویر والا ادھر سخت پاکستانی تم نے تصویر کس زمانے کی دی وہ خود سناتے تھے ہاں خفش ہو ایرانی پر چپ منہ بند کرو شکر کرو مجھ جیسا شوہر تمہیں مجھ الٹا سنایا خفش ہو منہ بند کرو. انسان عجیب ہے نا انسان عجیب ہے لا الہ الا اللہ. معاشطہ بولتے ہیں چھوٹو وہ بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی خواتین وہ کیا کرتی ہے تدلیس. دیکھو 2 جملے بولنا پڑے گا نہیں تو کل سب کے بارے میں چھوٹو حرمت کا فتویٰ دے دیں گے. ایک مرتبہ اس معاشطہ بیوٹی پارلر میں کام کرنے والے خواتین کا کام آرائش و زینت تزئین ہے نا وہ حرام نہیں ہے پتہ ہے کوئی حرام نہیں. اما ایک مرتبہ اس کو پتہ ہے وہ جان بوجھ کر کے ایسے حسن کو ظاہر کرتی ہے کسی خاتون کے چہرے میں بالوں میں اس کو یہ بھی پتہ ہے یہ خاتون دھوکہ دینے کے لیے آئی ہے کسی کو دو. اس فلم سے معاشرہ کو کہنا چاہا یہ کام میں خدا حافظ کہیں اور چلے جاؤ میں تمہارے بال کاٹوں گی نہیں تمہارے چہرے میں میک اپ نہیں کروں کیوں تم نے دھوکہ دینا ہے. اب اس کو پتہ نہیں ہے ہزاروں لوگ آتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہ اب کیا پتہ کون کس بات کوئی حرام نہیں. ہاں یہ بابا فتویٰ نہیں دینا کہ وہ بیوٹی پارلر میں کام کرنے والے خواتین کی کمی نہیں ہوگا یہ فقط تدلیس کی دھوکہ دے ہاں اس صورت میں حرام ہے. مثلاً اپنی بیٹی ہے حسن علی اور معاشرہ کی اپنی بیٹی ہے بیکار
اس کو سجا مجا کے کسی کے لیے پیش کرنا ہے، وہ بول گئے یہ تو بہترین ہے بھائی، بس ٹھیک ہے منگنی ہو جائے، بعد میں پتہ چلا بیکار، یہ غلط۔ تدلیس مصدر ہے نا، یعنی معاشطہ کا دھوکہ دینا کسی کو، اس صورت میں یہ عمل حرام ہے۔ اس کے مقابلے میں جو پیسے لیتی ہے وہ بھی کیا ہے، اب وہ مرد ہو، اب میں نے عورت کی مثال دیتے، کیا فرق کرتا ہے؟ وہ آغا وہ جو ہمارے ہوتے ہیں مرد حضرت، وہ ایسا کرے گنجے انسان میں بال لگایا، بعد میں بیچاری خاتون کو پتہ چلی تو گنجا ہے، یہ بھی تدلیس ہے نا، معاشرہ اسباب میں بھی مثال ہے معصومین والے۔ وَقَ تَدْلِيسِ الْمَاشِطَةِ، آغا تدلیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاشطہ وہ بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی خواتین کیسے دھوکہ دیتی ہے؟ وہ بِإِظْهَارِهَا، یہ جناب معاشطہ ظاہر کر، وہ مفعول آ جائے گا، فاعل مصدر اضافہ ہے فاعل کی طرف، بِإِظْهَارِهَا فِي الْمَرْأَةِ مَحَاسِنَ لَيْسَتْ فِيهَا، یہ معاشطہ ظاہر کرتی ہے خاتون میں، وہ جس کے گنجی خاتون، کالی خاتون، محاسنہ ماشاءاللہ ایسے اس کو حسین بنا دیتی ہے، یہ معاشطہ پاؤڈر ووڈر جو بھی ہے، بلا ہمیں کیا پتہ کیا کرتے ہیں وہاں، لیست فیہا، وہ محاسن اس خاتون میں ہے ہی نہیں۔ ہاں ہمارے قاسم کو دینا چاہیے، من تحمیر وجہہا، اب یہاں پر مصدر ہے مفعول کی طرف، یعنی من تحمیرہا، وہ معاشطہ سرخ کر دیتی ہے، بالکل لال لال وجہہا، اس مرا کے چہرے کو۔ یہ ہمارا چھوٹو سمجھتا ہے یہ تو گوری خاتون مل گئی، بسم اللہ شادی کرو۔ وَوَصِلِهَا شَعْرَهَا، مصدر، یہ مصدر مفعول کے اضافے ہیں، ہاں، وَوَصِلِ شَعْرِهَا، اور یہ تو بالوں کو خدا کو بلا کرے وصل کرتی ہے، گنجی خاتون کے سر پر بال لگاتی ہے، وہ شوہر سمجھتا ہے، وہ منگنی کرنے والا منگتر سمجھتا ہے یہ تو بالکل اس کے بال ہے جی، گنجی نہیں ہے۔ وَنَحْوِهِ، اس کے مانند مثال ہے، کچھ خواتین حسن علی اللہ اکبر، قد چھوٹا ہے نا جی، ٹکنی ہے، شیراز، ایسے لمبے جوتے، ایڈی نہیں ہوتے، لمبے جوتے پہن کر آ گئی، ہمارے چھوٹو کو دھوکہ ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں اس کا قد ٹھیک ہے جی چھوٹا، بعد میں جوتے اتارو اتنی سی ہے، کیا بدبخت ہے میرے پاس آئی ہو، ہاں تم نے نہیں دیکھا تھا جو کیا پتا تم جوتے پہن کے لمبی ہو کے آئی ہے۔ انسان عجیب و غریب ہے، لا الہ الا اللہ، یہ انسان عجیب و غریب ہے۔ وَمِثْلُهُ فِعْلُ الْمَرْأَةِ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَاشِطَةٍ، اب یہ معاشطہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہو، اگر ایک خاتون اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو سجا کے پیش کرتی ہے، حرام ہے نا جی، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، فرق نہیں کرتا ہے۔ اچھا جی، وَمِثْلُهُ، آغا مانند تدلیس الماشطہ ہے کہ وہ اظہارها، کہ یہ کا فعل المرأة له، خود خاتون یہ ایسے حربے استعمال کرتی ہے، من غیر ماشطۃ، در حال کہ وہ ماشطہ نہیں ہے، بیوٹی پارلر میں کام کرتی نہیں ہے، اپنے گھر میں یہ حرکتیں کرتی، یہ حرام ہے نا، ویسا ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسن علی محلے میں رہتے تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ابھی تدلیس نہیں ہے نا، ویسا اس کو پہلے سے معلوم، وَلَوْ انْتَفَتْ تَدْلِيسُ، اگر ٹھیک ہے یہ خاتون اپنا آپ کو سجا مجا کر آ گئی ہے، لیکن وہ شوہر کو، بننے والا شوہر کو معلوم ہے کہ یہ حسن اس کے اندر موجود نہیں، یہ کالی خاتون تھی، ابھی کیا بیوٹی پارلر ہو کے آ گئی ہے۔ اگر تدلیس نہ ہو، کما لوکا، ہاں یا تو چھوٹو، میری مثال بھی یاد رکھو، محلے میں رہتے تھے ایک دوسرے کو پہچان، یا تو آغا کی مثال، کما لوکان مزوجتاً، اس کو پتہ ہوگا یہ تو بیوہ عورت ہے، اس کو میں جانتا بھی تھا مثلا، تو فلا تحرم، اس صورت میں یہ عمل حرام، سجانا وجانا، چہرے کو لال کرنا، کیا کرنا حرام، کیونکہ تدلیس نہیں ہے نا، دھوکہ نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ اب عجیب ہے، اب یہ آج کل کا دور تو ابھی تقریباً
حسن علی ایک ایسا دور آئے گا پتہ ہے لا الہ الا اللہ. ابھی ہمارا ملک خدا کے لیے شکر ہے، ہمارا ابھی بھی کیا ہے ثقافت کسی حد تک خدا کا شکر ہے باقی ہے. دوسرے ممالک میں جاؤ تو صحیح لا الہ الا اللہ. یہ عرب پر غصہ مجھے بہت آتا ہے. ان کے ہاں جاؤ تو اصلاً اسلام کی کوئی نشانی نہیں ہے لا غیون واللہ. اصل وہ ایئرپورٹ دبئی ایئرپورٹ میں جاؤ، بحرین ایئرپورٹ میں اصلاً لگتا نہیں ہے یہ مسلمان ملک. فلپین کی عورتیں نہیں ہیں، انڈیا کھانا آگا. بدبختی سے میں حج کے لیے بھی وہاں سے گیا ہوں، تہران سے دبئی سے جدہ. پہلی مرتبہ تھا میرا وہ دبئی والا سفر. ادھر ایئرپورٹ میں گیا، نماز پڑھی، کھانے کے لیے گیا تو ناک عجیب قسم کی ناک، آنکھیں بھی بٹن والیاں ادھر تک. پریشان بھائی کیا سلسلہ ہے. دیکھا تو چائنیز، فلپین، پتہ نہیں انڈونیشیا. چلو انڈونیشیا مسلمان بھی ہے. عورتیں کھانا بڑی مشکل سے 2 لقمہ بھوکا مرنا تو نہیں ہے نا آغا. میں نے کہا یار یہ مسلمان، اپنے دل میں کہا یہ مسلمان ملک ہے یہ. ہمارا ہاں شکر آغا، شکر کرو اپنے ملک کے بارے میں. ہاں ہمیشہ مذمت مت کرو. وہ تزئین اب آ جاؤ وہ ہاں میں جو کہنا چاہ رہا تھا آغا. زمانہ ایسے آئے گا خواتین مرد والا لباس پہنیں گی، اور ممکن ہے مرد جو ہے عورتوں والے. ابھی تقریباً یہ جو ممی پپی والے ہیں نا، یہ برگر، ہم برگر بولتے ہیں، برگر فیملی اشرافیہ، ایسے فرق نظر برگر فیملی. جاؤ ڈیفینس جاؤ، ادھر جاؤ تو پتہ چلے گا تمہیں. وَتَزْيِينِ كُلٍّ مِّنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ. آغا من جملہ مقاصد محرمہ میں سے، افعال محرمہ میں سے، مرد اور عورت میں سے ہر ایک کا اپنے آپ کو مزین کرنا، زینت دینا ان چیزوں کے ذریعے سے، اس لباس کے ذریعے سے جو کہ یحرم علیہ. ضمیر علیہ سے لایا ہے کل واحد من المرأة والرجل. مثلا مرد جو ہے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے خواتین سے، خواتین کے لباس سے، اور خواتین خدا کو بلا کرے مزین کرتی ہے مردوں کے لیے لباس سے. مثال دے دو جی تزئین، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے جی، مثال دے دیں گے. یہ میں حسن علی کوئی 15 سال کے بعد پہلی مرتبہ آیا تھا. وہ ہمارے بھائی یہاں کرنگی میں ہوتا ہے. عید کے دن میں پہنچا، ادھر دیکھا تو کانوں میں بالیاں بھی ہے. اللہ حیران ہو گیا اس دن میں. ادھر کڑے بھی ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے تھے. وہ کسی کو نہیں پہچانے سر، ہمارے دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے. ہم ادھر حیران میں پتہ. میں نے ایک ایک کر کے پوچھا تم کون ہو؟ تم والدین کے جب نام لیا تو میں سمجھ گیا. مونچھیں بھی، داڑھی بھی، تو میں نے کہا تم لوگ مرد ہو یا تم لوگوں میں کوئی مردوں کی کوئی نشانی تو نظر. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بالیاں. ہاں لوہے، وہ لوہا. یہ ہندو ایسا کرتا ہے. ہاں ادھر لوہا پہنتا ہے، بڑے بڑے وہ کڑے پہن کر وہ پاؤں تک. ہاں یہ کیا طریقہ ہے میرے بھائی؟ اچھا جی، اور سب سمجھ جاؤ گے. کلبس الرجل السوارا. شاباش. مرد جو ہے چوڑیاں پہنتا ہے. چوڑیاں آغا عورتیں پہنتی ہیں نا آغا، عورتیں یہ آغا. وَكَلَبْسِ الرَّجُلِ الْخَلْخَالَ. خلخال بولتے ہیں کڑے. حسن علی کڑے خلخال پہنتا ہے. 2 3. وَكَلَبْسِ یہ سب کا سب مفعول ہے. ہاں یہ رجل فاعل ہے. كَلَبْسِ الرَّجُلِ الثِّيَابَ الْمُخْتَصَّةَ بِهَا. یہ بدبخت آدمی نامرد وہ لباس پہنتا ہے جو کہ خواتین سے عادتاً عرف مختلف ہے. ہاں عرف مختلف. ممکن ایک لباس یہاں خواتین سے مخصوص ہو، دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں مردوں سے خواتین سے مخصوص نہ ہو. وہ عادتاً عرف آگا وہ لباس پہنتا ہے مرد جو کہ خواتین سے مخصوص ہے عادتاً. اب
ولذا فوراً تفسیر لاقاتش ثانی وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ الثِّيَابَ الْمُخْتَصَّةَ بِالْمَرْأَةِ، اس کا الٹ بھی ہے، اس کا وہ الٹ بھی ہے. ہاں یہ اختلاف پیدا کر مختلف ہوتا ہے. ذالکا یہ سیاب کا مخصوص ہونا مردوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ باختلاف الازمان ازمان زمانوں کے مختلف ہونے سے. آج کل خواتین بھی وہ پہنتی ہے سندلی جاکٹ. ہمارے علاقوں میں کوئی جاکٹ خاتون پہ اس کو سنسار کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ پینٹ شرٹ پہنے. یا امام حسین کتنے متدین لوگ تھے آقا، اس کو دے مار کے. ابھی ماشاء اللہ کچھ خواتین ابھی تک ہمارا ہاتھ ابھی تک نہیں ہے. ہاں ابھی تک نہیں ہے. اچھا جی، یہاں دیکھنے میں آتا ہے کچھ خواتین کیا پہنتی ہیں، پینٹ شرٹ. زمانہ کیا آگے تبدیل جب کا ہو تو کہتے ہیں مولانا صاحب یہ اس دور میں کون دیکھتا ہے، سب برا. ہاں ٹھیک ہے جی، عورت مرد کیا نام، ہاں عورت مرد عورت بن گیا تو ٹھیک ہے جی. خوب زمانوں کے مختلف ہونے سے یہ چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. والاسقاع علاقوں کے موخ مختلف شہروں کے مختلف ممالک کے موخ مختلف ہونے سے. اچھا جی، وَمِنْهُ تَزْيِينُهُ بِالذَّهَبِ، یہ ادھر بھی کم نظر آتے ہیں، ادھر ایران میں زیادہ نظر آتے ہیں اس قسم کے لوگ. تزیینُهُ یہ مرد جو ہے اپنا آپ کو مزین کرتا ہے، زینت دیتا ہے. بالذهب سونا پہنتا ہے، سونے کی زنجیریں. ادھر بھی ہے حسن علی سونے کی زنجیر. یہ ادھر یہ علاقہ مالدار لوگوں کا علاقہ ہے نا. ادھر جاؤ تو ہم طارق روڈ میں زنجیریں پہن کے چلتے ہیں جی. ادھر کیا ہے، سونے کی زنجیریں عورتوں کی طرح. اب یہ عورت کے لیے ہے میرے بھائی، سونا وونا چاندی ماندی یہ تمہارے لیے تھوڑی ہے میرے بھائی. ادھر ایران میں بھی ہے. بدبختی تو یہ ہے تزیینُہُ بالذَّهَبِ. انگوٹھی پہنے تب بھی حرام، بھلے وَإِنْ قَلَّ اگرچہ وہ سونا کیا ہو کمتر ہی کہوں حرام ہے نا جی. ہاں تزیینُہُ بالذَّهَبِ وَتزیینُہُ بِالْحَرِيرِ. ہاں حسن علی حریر والا لباس پہنتا ہے. آغا حریر کا لباس مرد کے لیے حرام ہے. لے چھوٹو حریر آب ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ مرد کے لیے حرام ہے نا جی. البتہ حسن علی آغا یہ ذہب اور حریر میں سے کچھ چیزیں استثناء ہو گئی ہے. الا مستثنیہ مگر وہ چیزیں جن کو استثناء کیا گیا ہے. تحریم تزیینہ بالذہب اور تحریم تزیینہ بالحریر. رومال ہے رے ہمارا شیراز، ایک رومال کیا ہے جی یہاں حریر کا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹوپی فقط کیا ہے حریر کی ہے، کوئی حرج. اما پورا لباس اگر حریر کا ہو تو صحیح. اگر ایک انگوٹھی سونے کی ہے کوئی حرج، لیکن نماز کے وقت کیا کرو نہیں نکال کے باہر. باقی ایک انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں. اور خدا کرے وہ زنجیر ونجیر جب استثناء میں آ جاتے کہ حرام نہ ہو جائے، گمراہ نہ ہو جائے، جہنم میں نہ جائے کل. یہ مثالیں ہو گئی حسن علی کی مرد کیا کرتا ہے، عورتوں کے مختصات کو پہنتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، لعنت. وَكَلَبْسِ الْمَرْأَةِ اگر خواتین پہنتی ہیں اس لباس جندی فوجی لباس. اگر رہبر اعلی اللہ مقامہ شریف پر اعتراض کیا ہے، وہ جنگ میں جاتے تھے نا جی، ہم تو نہیں تھے بعد میں. امام خمینی سے کسی نے پوچھا ہے یہ آپ کا آیت اللہ خامنائی فوجی لباس پہن، ہمارے فقہ نے ادھر دے بھی دیا ہے لباس مسلم میں، یہ خلاف مروت ہے. تو امام نے جواب دیا، بولتے ہیں بھائی وہ زمانے کے لحاظ سے وقت کے لیے، اور اس وقت جو جنگ کے حالت میں لباس پہننے میں کوئی حرج. ہاں بقیہ درس دینا ہے، نماز پڑھانا ہے، یہ لباس مت پہنو، لیکن محاذ جنگ میں کوئی حرج نہیں. اچھا جی کہاں چلا گیا؟ وَكَلُبْسِ لَبْسِ الْمَرْأَةِ لبس نہیں پڑھو، لفظ پڑھو. لبس اشتباہ کو بولتے ہیں. لبس المرأتی پہنتی ہے خواتین حضرات ماشاءاللہ، آج کل موٹر سائیکل بھی چلاتی ہے قاسم. یختص بالرجل ایسا لباس پہنتی ہیں جو کہ مخصوص ہے مرد کے ساتھ. مثلا کل منطقتی
پیٹی باندھتی ہیں، بیلٹ، شاباش، والعمامتی، امامہ پہنتی ہیں، شاباش. یہ مردوں کے ساتھ کیا ہے جی؟ مخصوص ہے. خود ختم، کافی ہے. صلی اللہ